أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی پشت سے اس کی نسل نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی، یا یہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم ان کے بعد بچے ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس پر ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ اور ہم اسی طرح آیتیں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پھر آئیں اور پلٹیں. یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172، 73 اور 74 کی آپ نے تلاوت سنی. کچھ پہلے بھی ان آیات طیبہ کے حوالہ سے آپ کے گوش گزار کر چکا، مزید سماعت فرمائیں. ان آیات طیبہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جتنے بھی انسان پیدا ہوتے ہیں وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتے ہیں، بیسیکلی موحد ہوتے ہیں، اللہ کی توحید کو ماننے والے، اور اس پر ان کا ایمان ہوتا ہے. بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی موحد پیدا ہوتا ہے، اس کا اللہ کی توحید پر ایمان ہوتا ہے. بعد میں جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی بعد میں پھر وہ اپنا دین تبدیل کرتا ہے، بیسیکلی وہ مسلمان ہوتا ہے. اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ آیات طیبہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام اس دنیا میں آنے والی
جتنی بھی آپ کی ذریت تھی، آپ کی اولاد تھی، اس کو نکالا اور نکال کر ان سے یہ عہد لیا اپنی ربوبیت کا، اپنی توحید کا، اس طرح کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کیوں نہیں، شہدنا، ہم اس پر گواہ ہوئے، اقرار بھی کیا، گواہی بھی ہوئی۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے بیسیکلی انسان جو دنیا میں آتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ توحید پرست، اللہ کو ماننے والا، موحد۔ پھر آگے حالات اس کے عقیدے اور نظریات کو چینج کر دیتے ہیں، اس کی فیملی، اس کا ماحول اس کو چینج کر دیتا ہے۔ اور اس سے مفسرین کرام نے یہ بھی ایک بڑا نقطہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کو نہ بھی بھیجتا، نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں بالفرض نہ بھی بھیجتا، یا کہیں اللہ کا کوئی رسول یا نبی کسی علاقہ میں نہیں بھی پہنچا، کوئی ایسا علاقہ ہے یا اس تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام نہیں پہنچا، وہ ایسا علاقہ ہے دور دراز کا دنیا کا کہ وہاں نہ کوئی نبی آیا، نہ رسول، نہ کوئی پیغام پہنچا، نہ کوئی عالم دین، نہ کوئی مصلح آیا، پھر بھی کل قیامت کے روز وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ میرے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا، مصلح نہیں آیا، مجھے کچھ سمجھانے والا، راہ راست پہ لانے والا نہیں آیا، یہ عذر قیامت کے روز پیش نہیں کر سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر اس کے اندر یہ شعور رکھ دیا ہے اور اس سے وعدہ لے لیا تھا عالم ارواح میں، اور گواہی ہو چکی ہے۔ قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا پروردگار ہے۔ تو اس لیے وہ کل عذر پیش نہیں کر سکے گا وہ بھی۔ اس کے علاوہ بہت سارے دلائل ہیں، بہت ساری قدرت کی نشانیاں ہیں جو اس کے ہونے پر بہت بڑی دلیل ہے۔ مجھے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول یاد آ گیا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کہیں اپنے مریدین معتقدین کے ساتھ جنگل میں جا رہے ہیں، راستے میں دوران گفتگو کسی نے پوچھا کہ حضور رب کے ہونے کا کیسے پتہ چلے؟ تو آپ سرے راہ چلتے ہوئے اونٹ کی جو لید ہے، مینگنی ہے، وہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں بتا یہ کس چیز کا پتہ دے رہی ہے؟ تو وہ سائل کہنے لگا کہ یہ اس بات کا پتہ بتا رہی ہے کہ یہاں کہیں اونٹ موجود ہے۔ فرمایا یہ چھوٹی سی مینگنی اور لید اونٹ کی، یہ اتنے بڑے اونٹ کا پتہ بتا رہی ہے کہ کہیں اونٹ موجود ہیں، تو اتنی بڑی کائنات زمین و آسمان، کیا یہ نہیں بتا رہے کہ کوئی ہے ان کو بنانے والا، ان کا کوئی خالق اور مالک ہے؟ بس وہی تو خدا ہے۔ بہت ساری آیات الہی، بہت ساری قدرت کی نشانیاں بندہ غور کرے تو ان کو دیکھتے ہی رب یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی عذر قبول نہیں، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، نبی اور رسول بھیجے، مرسلین بھیجے، جو ان کو صرف اور صرف وہ جو عالم ارواح میں کیا ہوا وعدہ ہے نا، جو ساری اولاد آدم نے کیا تھا اور اس پر گواہیاں ہوئی تھیں،
یہ سارے نبی وہ وعدہ الست، عہد الست، وہ یاد کروانے کے لیے آئے ہیں کہ تم کدھر جا رہے ہو اور کیا کر رہے ہو. تم نے عالم ارواح میں یہ وعدہ نہیں کیا تھا جب رب نے پوچھا تھا الست بربکم؟ تم نے نہیں کہا تھا قالوا بلا شاہدنا؟ تم گواہ نہیں ہوئے تھے؟ سارے نبی اس وعدہ کی یاد کے لیے آئے کہ اس وعدے کو یاد کرو، اس وعدے کے مطابق عمل کرو، اس پر پہرا دو، اور صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانو، اسی کے حضور سر بسجود ہو جاؤ. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو بندے گراں سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ دیکھ لو جنہوں نے اللہ کی توحید کو چھوڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہ مانا. آج دیکھ لیں، ہندوستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں بھی اور دیگر ممالک میں نہ جانے کتنے انہوں نے اپنے خدا بنا رکھے، اور ان کے آگے وہ سر بسجود ہیں، سجدہ ریز ہیں. یہ کتنی ایک ذلت کی بات ہے. یہ ذلت ہے کہ مختلف اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے دیوتوں اور اپنے گھڑے ہوئے خداؤں اور دیوتوں کے سامنے سر بسجود ہونا، کبھی کسی کے سامنے. اس میں ذلت ہے. عزت اسی میں ہے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سر بسجود ہو، جو ہمارا حقیقی مولا ہے. تو اس لیے میرے بھائی یہاں یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ کل کو عذر کسی کا قبول نہیں ہوگا قیامت والے دن. کہ کوئی کہے جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، قیامت والے دن میں تو غافل رہا، اس لیے مولا مجھے تو چھوڑ دے، یا میں نے اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا تو میں بھی اسی پر لگ گیا، شرک کرنے لگ گیا. نہ نہ نہ، نہ جہالت کا عذر ہوگا کہ مجھے علم نہیں تھا، اور نہ ہی یہ عذر قابل قبول ہوگا کہ میں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا اور اسی طرح میں نے کرنا شروع کر دیا. نہ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شعور بخشا ہے، اور پھر اتنے نبی سارے کے سارے اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے آتے رہے. اب تو کوئی کسی قسم کا عذر قبول نہیں ہوگا. اور اللہ فرماتا ہے ہم نے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کر دی ہیں تاکہ اس کو وہ وعدہ یاد آئے اور پلٹ آئے میری بارگاہ میں، اور میرے حضور سر بسجود ہو اور مجھے مانے، مجھ پر ایمان رکھے. تو اب اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. اب بھی انسان اللہ کو نہ مانے، نہ سمجھے، اور اسے معرفت الہی نصیب نہ ہو، تو میرے خیال میں اس سے بدقسمت شخص کوئی نہیں ہو سکتا. بھلا وہ لاکھ گریجویٹ ہے، پڑھا ہوا ہے، سائنسدان ہے، اور اپنے آپ کو بڑا عاقل سمجھتا ہے، لیکن جب وہ ایک خدا کو نہیں سمجھ سکا، اس کی توحید کو، اس کی وحدانیت کو نہیں سمجھ سکا، اور اسے معرفت الہی نصیب نہیں ہوئی، تو دنیا کا بہت بڑا وہ سائنسدان ہی کیوں نہ ہو، پڑھا لکھا ہی کیوں نہ ہو، وہ زیرو ہے، کچھ نہیں، بیکار ہے، اس کی مت اور عقل ماری گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں تا دم مرگ اسی وحدہ الست پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اللہ سے ہم نے قول و قرار کیا اور جس پر گواہیاں ہوئیں. اللہ تعالی ہمیں بھی، ہماری اولادوں کو بھی اسی دین اسلام پر، اسی توحید پر قائم رکھے، کیونکہ اسی سے ہی نجات ہے قبر کے اندر اور حشر کے اندر، ورنہ نجات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.